وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہی حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دو کہ پھر اس سے قبل تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ قتل انبیاء اور بنی اسرائیل۔ بما انزل اللہ، قرآن کی تصدیق کرو، یا اس سے مراد یہ ہے کہ جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں ان کی تصدیق کرو۔ قالوا نؤمن، یعنی ہم تصدیق کرتے ہیں، بما انزل علینا یعنی تورات، ویکفرون بما وراءہ، جو اس تورات کے علاوہ اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، قرآن اور تورات دونوں حق اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، تو ان میں فرق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، اگر تم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہو تو انبیاء کو کس لیے قتل کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اسی میں تمہیں ان کے قتل سے منع کیا گیا ہے۔ اگر یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہود کے لیے ہو تو اس سے مراد ان کے پہلے لوگ ہیں، لیکن جب وہ اپنے اسلاف کی اس حرکت سے خوش ہیں تو یہ بھی ان جیسے ہی ہوئے، اور اس فعل یعنی قتل انبیاء کی نسبت ان کی طرف کی گئی کیونکہ نبیوں کی تکذیب اور دشمنی میں یہ بھی اپنے اسلاف کی طریقے پر چل پڑے۔ بنی اسرائیل اور بچھڑے کی پوجا۔ بالبینات، اس سے مراد تورات مراد لینا درست ہے۔ بالبینات سے مراد تورات لینا درست ہے، یعنی یا اس سے 9 نشانیاں معجزات مراد ہیں جن کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کیا گیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، بنی اسرائیل، سورۃ بنی اسرائیل 101 آیت نمبر۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں عطا کیں، ثم اتخذتم العجل، تم نے اس کی عبادت کی اور اسے الہ بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تم پر طور پہاڑ کو اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بری بات کا حکم دیتا ہے۔ کہہ دو اگر آخرت والا گھر اللہ کے ہاں لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے لیے مخصوص ہے، تم موت کی تمنا تو کرو اگر تم سچے ہو۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور کو اوپر اٹھانے کا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے، دیکھیے آیت نمبر 63
سورۃ البقرہ۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ یعنی کوشش اور اہتمام کے ساتھ۔ واسمعوا سننے سے مراد اطاعت کرنا اور جو حکم وہ سنتے ہیں اسے قبول کرنا ہے۔ جواب میں انہوں نے سمعنا کہا یعنی ہم تیری بات کانوں سے سنتے ہیں مگر ہم تمہارا حکم نہیں مانتے۔ وَأُشْرِبُوا ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت اس قدر گھر کر چکی تھی کہ گویا وہ اسے پی رہے تھے، کیونکہ جب پانی پیا جاتا ہے تو وہ اعضاء میں داخل ہو کر ان کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔ بِكُفْرِهِمْ یہ سزا اور ذلت و رسوائی ان کے کفر کی وجہ سے تھی۔ قُلْ بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم بِهِ ایمانکم یعنی تم اپنے اوپر نازل کی جانے والی کتاب پر ایمان لاتے ہو اور اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہو۔ تمہاری یہ کارگزاری یعنی سمعنا و عصینا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم نؤمن بما انزل علینا کہنے میں جھوٹے ہو۔ یہود اور موت کی تمنا۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، خالصتاً ان کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہوگا، فتمنوا الموت انہیں موت کی تمنا کا حکم دیا گیا، کیونکہ جسے یہ یقین ہو کہ وہ جنتی ہے اسے زندگی سے موت زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث نبوی کو بخاری و دیگر محدثین نے روایت کیا ہے۔ اگر یہود موت کی تمنا کرتے تو مر جاتے اور اپنے ٹھکانے جہنم میں دیکھ لیتے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پائیں گے اور ان سے بھی جو مشرک ہیں۔ ان میں سے جو ہر کوئی چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال عمر مل جائے، اگر اسے اس قدر عمر مل بھی جائے تو یہ عمر اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ جو گناہ انہوں نے کیے ہیں ان کی وجہ سے یہ موت کی آرزو نہیں کریں گے، کیونکہ گناہ کرنے والا عذاب سے معمون نہیں ہوتا، محفوظ نہیں ہوتا، بلکہ جنت میں داخل ہونے کی بھی امید نہیں رکھتا، چاہے جائے کہ جنت اس کے لیے مختص ہو۔ واللہ علیم بالظالمین ان کے خلاف لکھا جا چکا ہے کہ وہ ایسے ویسے ہیں۔ زندگی کے حریص۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ حقیر زندگی میں وہ سب سے زیادہ لالچی ہیں، تو زیادہ زندگی اور طویل مدت تک ٹھہرنے کے بارے میں ان کی کیا کیفیت ہوتی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا سب لوگوں سے بڑھ کر حریص، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص جو دوبارہ زندہ ہونے اور آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتے، تو یہ دنیا پر سب لوگوں سے بڑھ کر حرص رکھتے ہیں۔ یہود حرص میں اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان پر آخرت میں کون سا عذاب اترے گا۔ یود احدہم یہود میں سے ایک شخص یہ بھی تمنا رکھتا ہے لو یعمر یعنی وہ زندہ رہے 1000 سال، وما ہوا بمزحزحہ یہ لمبی عمر بھی اسے بچانے والی نہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ
للمؤمنین من کانا عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ کہہ دیجئے جو جبرائیل کا دشمن ہو تو اس نے تو اس قرآن کو اپنے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو یقیناً اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ جبرائیل دشمنی۔ قل من کان عدوا لجبریل، یہ آیت یہودیوں کے جواب کے طور پر نازل ہوئی جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جبرائیل ان کا دشمن ہے جبکہ میکائیل ان کا دوست ہے۔ ان کی اس بات کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آپ کی نبوت کے سلسلے میں گفتگو ہوئی۔ انہوں نے آپ سے کہا فرشتوں میں سے اگر آپ کا دوست جبرائیل کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو ہم آپ کے پیروی ہوتے اور آپ کی تصدیق کرتے۔ آپ نے پوچھا اس جبرائیل کی تصدیق کرنے سے تمہیں کیا چیز روکتی ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یعنی جبرائیل نے قرآن عظیم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا۔ اس میں جبرائیل کے بلند مقام و مرتبے کی دلیل ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ یہودی ان سے دشمنی کریں۔ ان یعنی جبرائیل سے وہ کچھ صادر ہوا جس کی بنا پر ان سے محبت کرنی چاہیے، نہ کہ دشمنی۔ وہ بے قصور ہیں کیونکہ جو کتاب وہ لے کر آئے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، نیز مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ من کانا عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال، جبرائیل اور میکائیل کی شان و عظمت کی غرض سے ان کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا۔ وہ دونوں اگرچہ فرشتوں میں سے ہیں، اپنی امتیازی شان کی بنا پر گویا کہ ایک دوسری جنس میں شامل ہو گئے جو جنس سے ملائکہ سے بھی بلند مرتبہ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، کیونکہ جو اللہ کے دوستوں اس کے لشکروں سے دشمنی کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ سے دشمنی اور کفر کرتا ہے اور اس کا کفر کرتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھتا ہے اور اس کا مواخذہ کرتا ہے، اور یہ دشمنی اس کے کفر کا باعث ہے جس سے اس کا صدور ہو۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی ہیں، ان کا انکار فاسق لوگ ہی کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان کے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک رسول آیا جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو جن کے لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ بنی اسرائیل کا آیات الہی سے سلوک۔ آیات بینات، اس سے مراد وہ واضح علامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، یعنی وہ اس قدر واضح ہیں کہ ان کا انکار وہی کر سکتا ہے جو حکم الہی کی اطاعت سے خارج ہو جاتا ہے
اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے، ایسا شخص یہ کام نہیں کر سکتا جو حق کی پیروی کرنے کے لیے اس کا متلاشی ہو۔ نبذہ، اسے پھینک دیا اور اسے توڑ ڈالا، فریق منہم یعنی ایک گروہ نے، ولما جاءہم رسول، رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبذہ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اس سے مراد یہودی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب دی اور اس کے ذریعے انہیں عزت دی، لیکن انہوں نے اسے پھینک دیا، یعنی اس سے روگردانی کی۔ کتاب اللہ، اس سے مراد تورات ہے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل کردہ شریعت کا انکار کیا تھا، حالانکہ تورات میں ان سے آپ پر ایمان لانے، آپ کی تصدیق کرنے اور آپ کی پیروی کرنے کا عہد لیا گیا تھا۔ تورات نے آپ کے اوصاف بیان کیے، مگر انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا، پھینک دیا، اس کے احکام کو توڑ ڈالا اور جو کچھ اس میں تھا اس کی تردید کی۔ کأنہم لا یعلمون، انہوں نے اس شخص جیسا معاملہ کیا جسے علم نہیں ہوتا۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون، اور اس کے پیچھے چلے جسے سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھتے تھے۔ سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس کی پیروی کرنے لگے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا، حالانکہ وہ دونوں اس وقت تک کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ساتھ وہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، حالانکہ وہ اس جادو سے اللہ کے اذن کے بغیر کسی ایک کا بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور وہ ان سے وہ کچھ سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور فائدہ نہ دیتا، حالانکہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا بلا شبہ وہ بہت بری ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ جادو کی تباہ کاریاں اور بچاؤ۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اس سے مراد جادو اور اس جیسی چیزیں ہیں۔ تتلو سے مراد یہ ہے کہ وہ اسے اپنی طرف سے گھڑ کر پڑھتے تھے۔ علی ملک سلیمان یعنی حضرت سلیمان کے عہد حکومت میں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہی سلیمان کا علم تھا اور وہ اسے جائز قرار دیتے تھے اور وہ اس کے قائل تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، وہ لوگوں کو جادو سکھانے کی وجہ سے کفر کے مرتکب ہو گئے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، لوگوں کو وہ علم سحر یعنی جادو سکھاتے تھے جو بابل میں موجود دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا اور بابل عراق میں ہے۔ ہاروت و ماروت در حقیقت دو فرشتے ہیں۔ انہوں نے زمین پر اترنے کا مطالبہ کیا تو انہیں اتار دیا گیا
اور ان میں انسانی خواہش رکھ دی گئی، ان سے گناہ سرزد ہوا، تو ان دونوں کو لوگوں کے لیے بطور آزمائش بابل کے کنویں میں ڈال دیا گیا جو انہیں جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ نوٹ: ہاروت و ماروت میں انسانی خواہش پیدا کرنے، ان سے غلطی سرزد ہونے اور انہیں بابل کے کنویں میں ڈالنے سے متعلق کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ اس سلسلے کی زیادہ تر روایت بنی اسرائیلی روایات ہیں۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا، یہ تعلیم جادو سے بچانے کی غرض سے دیتے تھے، نہ کہ اس کی دعوت دینے کے لیے۔ وہ فرشتے ان سے یہ کہتے کہ اس طرح کی حرکتیں، یعنی جادو کی حرکتیں نہ کرو۔ انما نحن فتنۃ، اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے آزمائش اور امتحان تھا۔ فلا تکفر فیتعلمون، وہ ان لوگوں سے جادو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جادو دلوں میں محبت و بغض، اتفاق و افتراق، نیز قربت و بعد پیدا کرنے کی تاثیر رکھتا ہے۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، جادو کی تاثیر تو ہوتی ہے مگر جس میں اس کی تاثیر کا اذن الہی ہو اسی میں ہوتی ہے۔ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ جادو کی فی نفس ہی تاثیر ہوتی ہے اور یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے جس کی سوائے معتزلہ اور ابو حنیفہ کے کسی نے مخالفت نہیں کی۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ اس سے جادوگر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ وہ اس سے منفعت حاصل کر سکتا ہے بلکہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ لمن اشتراہ، یعنی جس نے کتاب اللہ کی بجائے اسے اختیار کیا جسے شیاطین پڑھتے تھے، من خلاق، خلاق سے مراد حصہ ہے، ما شروا بہ انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں کو یعنی اپنے آپ کو بیچ ڈالا، فروخت کر دیا۔ لو کانوا یعلمون، انہیں لو کانوا یعلمون اس لیے فرمایا کیونکہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق علم چھوڑ دیا تھا۔